بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں جب حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری شادی کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کو کیوں روکا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی ہی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے؟ یہ ان کے ساتھ کوئی چال بازی چلی گئی تھی؟ اگر ابو جہل کی بیٹی کے خاندان میں داخل ہونے سے کوئی خطرہ تھا تو کیا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ابو کی وجہ سے کوئی خطرہ نہیں تھا؟ سفیان کے حرم رسالت میں داخل ہونا حضور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ بنت ابو جہل سے شادی کرنے سے کیوں روکا گیا؟ انہوں نے خود حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان سے شادی کر لی۔ دوستوں، مکمل ویڈیو دیکھنے بغیر آپ آج کے واقعے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ زین العابدین حضرت علی بن امام حسین اور ابو ملیکہ کی روایت سے پیش کیا جا رہا ہے جو انہوں نے مسحور بن مقبہ سے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ نے بھی یہ اہم واقعہ نقل کیا ہے جب امام بخاری نے کام مسائل جلد اول صفحہ نمبر 314 میں روایت کیا ہے۔ الحدیث 5230، امام مسلم نے کتاب الصحیح الصحابہ الحدیث 2449، ابو داؤد نے کتاب النکاح میں، ابن ماجہ نے کتاب النکاح میں، کتاب میں تیم کتاب المکاب میں اور حاکم نے کتاب مفل صحابہ میں روایت کی ہے۔ یہ جملہ ہے کہ اس جملے کی تفسیر دل اس طرح ہے کہ فتح مکہ کے فوراً بعد ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا، جس میں اس کی ایک خوبصورت کنواری بیٹی بھی تھی۔ بعض صحابہ نے مل کر حضرت علی کو جو یہ اس سے شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ ابو جہل کی بیٹی بعض صحابہ اس سے شادی کرنے پر راضی ہو گئے، جو یہ کہ گھر ابو جہل کا پیغام پہنچا چونکہ غزوہ بدر میں پہلے ہی جہنم میں جا چکا تھا۔ اب اس کی 14 سالہ بیٹی کافہ کا بیٹا تھا۔ ابو جہل کے 2 بھائی حارث بن حشال اور اسلام بن حشال، کیونکہ فتح مکہ کے بعد پورا خاندان مسلمان تھا، دونوں کی شادی کی خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے بھی حضرت علی کی صحبت کے ساتھ دوسری شادی کے بارے میں سنا تھا۔ اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ اس بات کا یہاں بیان کرنا ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش نہیں تھی، بلکہ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا۔ پھر خبر اتنی پھیلی کہ ابو جہل کے دونوں بھائی حارث بن حشال اور اسلام بن حشال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، یہ نکاح کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو جہل کے والدہ شام بن مغیرہ اور اس کے بیٹے حارث بن حشال نے مجھ سے اپنے بھائی ابو جہل کی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کرنے کی اجازت مانگی ہے، لیکن میں انہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ یقیناً میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ البتہ اگر علی بن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، کیونکہ فاطمہ میرے دل کا ایک ٹکڑا ہے جو اس کا ہے۔ اگر اسے برا لگتا ہے تو مجھے بھی برا لگتا ہے، جو اسے تکلیف دیتا ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں بناتا، لیکن خدا کی قسم بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن کی بیٹی کے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس واقعے پر شک کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادی کی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ شادی کرنے سے کیوں روکا؟ سوکن کو کیوں پسند نہیں کیا؟ اپنی بیٹی کے حق میں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیا حرج ہے؟ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو بھی اپنے داماد کے لیے حلال سمجھا جاتا تھا۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ ان کے لیے حرام نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر فرمایا کہ حلال کو حرام نہیں بناتے۔ لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخصیت میں 2 مختلف پہلو جمع ہیں۔ ایک پہلو سے آپ انسان تھے اور فطرت یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ کا سو جانا آپ کے صاحبزادہ کے گھر میں تلخی پیدا ہو جائے گی، اس کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کم و بیش ہو سکتا ہے۔ دوسری حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول تھے، نبی ہونے کے ناطے آپ کا مقام ایسا تھا کہ اگر کسی کا آپ سے تعلق خراب ہو جاتا ہے اور وہ شخص آپ کے لیے بے بس ہو جاتا ہے تو اس کے دین ایمان کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنی ہشام بن مغیرہ کو اس کام سے روک دیا تھا، کیونکہ اگر یہ کام ہو تو حلال۔ اس بات کا خدشہ تھا کہ یہ چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی جو یہ تک پہنچ جائے گی، اور ایک اور اہم بات جو ان کے اہل عیال کے ایمان اور وقار کو خطرے میں ڈالے گی، یہ ہے کہ ابو جہل اور اس کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب فتح مکہ کے بعد نئے مسلمان ہو چکے
اگر یہ لوگ اسلام قبول کر کے بھی لیتے تو ابھی یہ تحقیق ہونا باقی تھی کہ قبول اسلام پورے ایمان کے ساتھ ہوا تھا، یہ صرف شخصیت کا نتیجہ تھا۔ ان حالات میں ابو جہال کی بیٹی سوکن بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی گھر آئی۔ ہاں، یہ بڑی بدحواسی کا سبب بن سکتا تھا، اس لیے جناب نے فرمایا کہ میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایسا ہوا تو بہت سے لوگ بدنیتی کا شکار ہو جائیں گے۔ اب یہ سوال لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابو سفیان کا خاندان ابو جہل کے خاندان سے زیادہ پیغمبر پاکستان کا دشمن تھا، پھر اگر ابو جہل کی بیٹی خاندان میں شامل ہو سکی تو حضرت اکرم نے ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے شادی کی، انہیں آواز متاع میں شامل کیا گیا رہے کہ ابو جہل کی بیٹی اور اس کا پورا خاندان فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا، جس کا امتحان بھی ابھی باقی تھا۔ زیر التوا جبکہ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شادی ہو چکی تھی، وہ بہت آزمائشوں سے گزر رہی تھی۔ ابو سفیان کی بیٹی ہند بنتے عتاب مشہور ہند جگر خوار کی لگتے جگر، یہ وہ عورت تھی جسے قرآن مجید میں ہم مال اٹل حتبل دیا گیا تھا، جس کے نانا عتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان سے بھی بدتر دشمن تھی، اور اس ماحول سے نکل کر وہ حضرت حمزہ سے پہلے بھی ایمان لاتی اور اپنے شوہر کو مسلمان کر لیتی۔ گھر والے اس پر بے پناہ مظالم اور زیتے دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہجرت کرتی، حبشہ چلا جاتا اور مسلمان ہونے کہ حبشہ چلا جاتا ہے۔ ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے، وہاں شوہر نے عیسائیت قبول کر لی اور حضرت ام حبیبہ دین کی خاطر اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی اور اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ کسی نامعلوم ملک میں تنہا زندگی گزارنے لگتی۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آپ پر پڑتی اور آپ نے حبشی میں ان کو نکاح کا پیغام دیا۔ غزوہ خیبر کے بعد وہ جب واپس آئی اور حرم نبوی میں داخل ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد قریش 16 جب حبشی ہو گئے مراد اور انہیں خدشہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پر حملہ کریں گے۔ اس موقع پر ابو سفیان صلح کی بات کرنے میں مدینہ آتا اور اس کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کے گھر میں امید کے ساتھ پہنچا، اس کے ذریعے وہ صلح کا معاملہ طے کر لے گا۔ بیٹی اور برسوں کی جدائی کے بعد پہلی بار اپنے والد سے ملنے کا موقع ملا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرش پر بیٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بیٹی نے فوراً یہ کہہ کر فرش اٹھا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اسلام دشمن نہیں ہے، ان کی تمام باتوں کے باوجود بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حضرت ام حبیبہ کا موازنہ ابو جہل کی بیٹی جوہریہ سے کرے تو ہمارے خیال میں ان سے بحث کرنا فضول ہے۔ البتہ حضرت جوہریہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانا بے جانا تھا، وجہ یہ ابو جہل کے خاندان کی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ جب چند ماہ قبل اسلام لائے تو یہ بھی یاد رہے کہ جوہریہ کے حضرت امام علی سے شادی نہ کرنے کے سب سے بڑی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ فرمایا تھا کہ میری بیٹی میرے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس شادی کے نہ ہونے کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایسا نہیں چاہتے تھے، بلکہ بعض صحابہ کا مشورہ تھا جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ بات پھیل گئی کہ جوہریہ کے چچا نے حضرت علی کے رشتے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ